اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سأصلیہ سقر، ان قریب میں داخل کروں گا اس کو دوزخ میں. وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دوزخ کیا چیز ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی چھوڑے گی اور نہ یوں ہی چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، جلا دے گی چمڑے کو. علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے نگران ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں بنایا دوزخ کے چوکیداروں کو مگر فرشتے. وما جعلنا عدتهم، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی گنتی کو. الا فتنة للذین کفروا، مگر آزمائش کافروں کے لیے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین رکھیں وہ لوگ جو کتاب دیے گئے. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور تاکہ بڑھ جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور شک نہ کریں وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں اور ایمان والے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. وَالْكَافِرُونَ، اور کافر. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ. كَذَلِكَ يُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے. وما هي الا ذکری للبشر، اور یہ نہیں ہے مگر نصیحت انسانوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المدثر کا پہلا رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر 31 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اس شخص کا تذکرہ سنا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اولاد دی، اور اس مال اور اولاد کے نشے میں اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ آج کے سبق میں ایسے بدبخت کا انجام بیان ہوا کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور پھر ساتھ دوزخ کے نگران فرشتوں کی تعداد اور ان کے عدد کا آزمائش ہونا بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، میں عنقریب اس کو سقر میں ڈالوں گا۔ سقر بھی دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ سقر کیا چیز ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ جو چیز الفاظ میں بیان کرنا اور انسان کو سمجھانا مشکل ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تجھے کیا معلوم۔ جیسا کہ فرمایا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، تجھے کیا معلوم، یعنی ابھی ان الفاظ کے ساتھ تجھے بتایا جائے تو سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ تو دوزخ وہ سقر کیا چیز ہے تو نہیں سمجھ سکتا ابھی، کیونکہ اس کی ہولناکیاں اور اس کی سختیاں اور اس کے اندر جو کچھ عذاب ہے وہ انسانی سوچ سے بہت بالا تر ہے۔ اس کا ایک نمونہ مختصر یوں بیان کیا کہ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی چھوڑے گی اور نہ یوں ہی چھوڑے گی، یعنی نہ زندگی ہے اس میں اور نہ موت ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کے اندر موت ہے اور نہ اس کے اندر زندگی ہے، یعنی سزائیں تو اتنی ہوں گی کہ بندہ مر جائے، لیکن چونکہ موت وہاں ہے نہیں تو اس لیے فرمایا کہ نہ وہ یوں ہی چھوڑ دے گی کہ آرام سے رہ جائے بندہ، اور نہ یوں بغیر عذاب کے چھوڑے گی، فرمایا عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ لواحۃ للبشر، وہ جھلسا دے گی، جلا دے گی چمڑے کو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب چمڑے ان کے جل جائیں گے ہم ان کے چمڑوں کی جگہ پہ فوری اور دوسرے چمڑے چڑھا دیں گے، پھر وہ یوں ان کو جلائے گی آگ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کا جو چمڑا ہے نا، اس کے اندر اصل زیادہ تکلیف ہے۔ مثال جب انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، جب گوشت کے اندر چلا جائے پھر اتنا نہیں، چمڑے میں جب چبھتا ہے نا تو وہاں تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چمڑے کا ہی ذکر کیا کہ بار بار اس کو جلایا جائے گا اور بار بار اس کو سزا دی جائے گی، یعنی جو اصل تکلیف ہے وہ اس چمڑے کے اندر ہے۔ تو لواحۃ للبشر، بشر سے مراد چمڑا یا انسان کو جلا دے گی یا چمڑے کو جلا دے گی۔ علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے ہیں جو نگران کے طور پر ڈیوٹی دے رہے ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ 19 فرشتے ہیں تو مشرکین نے اس کا بڑا مذاق اڑایا۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، 19 ہیں تو ان کو تو ہم قابو کر لیں گے۔ ایک اور بدبخت بولا، اس نے کہا کہ 17 تو میں قابو کر لوں گا، 2 باقی تم سارے قابو کر لو۔ انہوں نے یوں مذاق اڑانا شروع کیا۔ جب انہوں نے مذاق اڑایا تو آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 19 کا عدد کیوں بولا گیا۔ فرمایا بھائی اس کو پہلے تو یہ سمجھو کہ وہ 19 انسان نہیں ہوں گے، وہ 19 فرشتے ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرشتہ جب سور پھونکے گا صرف تو پوری دنیا برباد ہو جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام
وہ ایک فرشتہ ہی تو ہے جس کے سور پھونکنے سے پوری دنیا برباد ہو جائے گی، جیسے کل پرسوں کے سبق میں گزر گیا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ تو جہاں 19 ہوں گے وہاں بتاؤ کہ کتنا بڑا سخت پیرا ہوگا وہاں۔ اور وہ فرشتے تو تھے جنہوں نے قوم لوط کی بستیوں کو پروں پہ اٹھایا اور الٹا دے مارا۔ تو یہ 19 انسان نہیں ہے تمہاری طرح کے جن کو تم قابو کر لو گے، یہ 19 کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِکَہ، وہ جو دوزخ والے چوکیدار ہیں نا، ہم نے ان کو ملائکہ بنایا ہے، فرشتے بنایا ہے، وہ انسان نہیں ہے جس طرح تم سمجھ رہے ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے 19 کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو ان کی گنتی اللہ نے بیان کی ہے نا، یہ کافروں کے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ کافروں کو 19 کا عدد تھوڑا لگا اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا جی میں لاکھوں فرشتے مقرر کروں گا تو شاید اتنا مذاق نہ اڑاتے۔ اب 19 کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ مذاق اڑانا ان کے لیے مزید آزمائش اور فتنے کا باعث بن رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیستیقن، چونکہ اس کے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کئی حکمت ہے نا، ایک اور حکمت اللہ بیان کرتے ہیں لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور اس 19 کے عدد کو قرآن میں بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اہل کتاب کے علماء جو تورات اور انجیل کے جاننے والے ہیں ان کو یقین ہو جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہی عدد تورات اور انجیل کے اندر بھی مذکور تھا۔ یعنی 19 ہی کا عدد کہ فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں 19 نگران ہوں گے، یہ تورات اور انجیل میں بھی تھا۔ تو اہل کتاب جنہوں نے پہلے وہاں پڑھ رکھا تھا، بھئی آسمانی کتابوں میں اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم کے اوپر چوکیدار فرشتے 19 ہوں گے، اور وہی بات جب قرآن کہے گا تو یقین تو آئے گا نا، اگر ضد نہ ہو تو پھر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین رکھ لیں اہل کتاب، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے۔ اہل ایمان جن کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ کے قرآن پر، وہ تو کہیں اللہ تعالیٰ کہے ایک فرشتہ ہے تب بھی وہ یقین کریں گے، اللہ کہے کوئی فرشتہ نہیں ہے تب بھی وہ یقین کریں گے، اور اللہ کہے 19 ہے تب بھی وہ یقین کریں گے۔ اہل ایمان کا ایمان تو اللہ کی آیتیں سن کر مزید پختہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ اہل ایمان میں تو وہ تو ہیں ماننے والے، انہوں نے انکار کیا کرنا۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور شک نہ کریں اہل کتاب اور ایمان والے۔ اہل کتاب تو اس لیے شک نہ کریں کہ ان کو پہلی علم کے مطابق، تورات اور انجیل کے علم کے مطابق قرآن بھی وہی بات بیان کر رہا ہے جو تورات و انجیل نے بیان کی، اور مؤمنون اہل ایمان تو اہل ایمان ہیں، انہوں نے تو اللہ کی ہر بات پر یقین رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ 19 کا عدد ایک تو کافروں کے لیے آزمائش بنایا، دوسرا اہل کتاب کی تسلی کے لیے نازل کیا، تیسرا اہل ایمان کے ایمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے نازل کیا۔ رہی بات منافقین کی یا جن کے دلوں میں شک ہے، وہ شک کبھی نہیں نکلتا، وہ شک میں پڑے رہیں گے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ وہ لوگ کہیں جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی شک ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور اسی طرح کافر کہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ۔ وہ جی 19 کا عدد کیوں، یہ 20 پورے کیوں نہیں ہوئے؟ کوئی کہے گا جی 100 کیوں نہیں ہوئے، کوئی کہے گا جی یہ کم و بیش کیوں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اعتراض کرنے والے اور شک کرنے والے وہ ایسی باتیں کہتے رہیں گے، اور اہل ایمان اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں گے۔ تو کافر کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال کے ساتھ؟ اللہ نے جواب دیا کہ ارادہ یہ ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، ارادہ یہ ہے کہ اس مثال کے ساتھ بعض لوگ ہدایت پا لیں اور بعض لوگ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں۔ بعض لوگ اور زیادہ کیا ہو جائیں؟ گمراہ ہو جائیں۔ کیوں؟ کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھے گا اس کا ایمان پہلے سے پختہ ہو جائے گا، اور جو مزید شک کرے گا وہ مزید گمراہی میں چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے پہلے سپارے
سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، فرمایا اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی مثال دینے سے اللہ نہیں رکتے، اللہ بیان کریں گے۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو مثال کے ذریعے بات سمجھ کر ایمان میں پختہ ہو جاتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ جی مچھر کی مثال قرآن میں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آگے آ جائیں نا، بہت پیچھے چھپ کے دیکھ رہے ہیں جزاک اللہ۔ تو وہ کہیں گے کہ جناب کیا ضرورت ہے جی اس مثال کی؟ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس مثالوں کے ذریعے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں، بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دوائی جو ہے بڑی مفید ہے، لیکن ایک آدمی اسے ترتیب کے ساتھ استعمال کرتا ہے، صحت پا جاتا ہے، دوسرا آدمی وہ 3 ہفتوں کی اکٹھی کہتا ہے میں کھا لوں تو الٹا کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ دوائی کی نسخے کے درست ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے، اس نے غلط طریقے سے استعمال کیا تو برباد ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ کی آیات جو ہیں یہ تو ہدایت کے لیے ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی دوسرے رخ سے دیکھے گا تو پھر گمراہ ہو جائے گا، جتنا شک کرے گا اتنا گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ ان کے ذریعے بعض کو ہدایت دیتا ہے اور بعض کو گمراہ کرتا ہے۔ باقی 19 کی بات کیا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے تو اتنے لشکر ہیں کہ وہی جانتا ہے اور کوئی جانتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے چارپائی کے اوپر نا بندے بیٹھتے ہیں دو تو آواز آتی ہے، فرمایا کیوں نہ آئے، ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی جبین رکھ کر اس کی تسبیح بیان نہ کر رہا۔ اللہ کے لشکروں کی تو کیا بات ہے، وما یعلم جنود ربک الا هو۔ فرمایا معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر دیکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں دیکھا، نہ کوئی ابتدا کا پتہ چلے نہ کوئی انتہا کا پتہ چلے۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ لشکر شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور ختم کہاں پر ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ تو آج آئے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، میں تو کب سے وہی لے کر جا رہا ہوں، ابھی تک مجھے بھی اس لشکر کی ابتدا اور انتہا کا پتہ نہیں چلا۔ اور پھر جبرائیل نے یہ آیت پڑھی وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ کے رب کتنے بڑے لشکر ہیں یا رسول اللہ، کہ وہ اللہ خود ہی جانتا ہے کہ کتنے۔ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی جس لشکر کی ابتدا اور انتہا کو نہ جان سکے، وہ اللہ کے اتنے بڑے لشکر ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 19 کی بات یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی لشکروں کی کمی ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے اتنے لشکر ہیں وہی جانتا ہے۔ وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ جو قرآن میں بیان کیا گیا یہ تو انسانوں کی نصیحت کے لیے کیا گیا کہ وہ عبرت حاصل کریں اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں داخل کروں گا اس کو دوزخ میں، وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی چھوڑے گی اور نہ یوں چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہوگی چمڑے کو، علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے نگران، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے چوکیداروں کو فرشتہ بنایا ہے، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی گنتی کو آزمائش بنایا کافروں کے لیے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین رکھیں وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور بڑھ جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور شک نہ کریں وہ لوگ جو کتاب دیے گئے اور ایمان والے، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ،
کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ کچھ نہیں ہے مگر نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔